میں مختصر خطاب واسطے دعوت دواں گا استاد محترم حافظ محمد حسین مدنی صاحب اونا دے لخت جگر اونا دے نور نظر حافظ محمد اسامہ مدنی صاحب وہ تشریف لیان اور مختصر وقت واسطے خطاب فرمان حافظ محمد اسامہ مدنی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. توجہ میری طرف. سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا. خدمت دے اندر جبریل آیا خدمت دے اندر جبریل آیا. عرش علا تے رب نے بلایا سب نو دکھایا خیر البشر دا اچا مقام. ذرا مل کے کبو. خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام. اور بڑی محبت والا جملہ ہے. طائف دے لوکاں پتھر وسائے پنڈا لہو نال
بھجیا پہ آئے طائف دے لوکاں پتھر وسائے پنڈا لہو نال بھجیا پہ آئے زخماں دے بدلے دیندا دعائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے زخماں دے بدلے دیندا دعائے سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا حمد و ثنا دے بعد میرے کول ماشاءاللہ دو بڑیاں عظیم شخصیات موجود نے انجی سمجھو سبق سنانے گالے تقریر دے ہونے کوئی نہیں ماشاءاللہ میرے والد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمانے میرے برادر اکبر قاری القرآن قاری عبدالرحمن شیخ بری حفظہ اللہ تعالی وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے دعا فرماؤ اللہ تعالی علماء حق دیاں حفاظتہ فرمائے اچھی کو آمین اور ماشاءاللہ آج دی بزم نو سجان والے محترم فضیلت الشیخ میرے چاچو جان حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اور قاری عبدالسلام صاحب انہاں دیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ چ محنتاں قبول فرمائے میں انشاءاللہ 10 منٹ صرف گفتگو کراں گا توجہ میری طرف فرمانا میں خطبے دی ابتدا دے اندر ایک آیت تلاوت کی تھی جدے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام دے اصحاب دی ایک صفت بیان کی تھی وہ کیے سمعنا و اطعنا انہوں نے سن لیا تے عمل کر لیا ایکو تھوڑی جی کٹا دے کتے گئے بھائی ایکو تھوڑی کم کر دے سن لیا تے عمل کر لیا نبی علیہ السلام دی پیغام ساقی کوثر کانفرنس دے اندر آن والے ہو ابتدا دے اندر میں صرف ایک بات کر کے اب اجازت چاہواں گا نبی علیہ السلام نے جدو نبوت کا اعلان کیتا سب تو پہلے مکے والیاں نو کی پوچھیا کہ میں 40 سال تواڈے اندر گزارے نے مینوں دسو مینوں سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے تے سارے مکے والے نے بیک زبان کوئی گل کی تھی تے کہندے کی نے ما جربنا علیک الا صدقا اسی توانو ہر حال دے اندر سچائی پایا ہے اور نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری حدیث ذرا توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ جیڑا بندہ منو 6 چیزاں دی ضمانت دیندا ہے اب میں اللہ دا محبوب نبی انہوں جنت دی ضمانت دینا او لوگوں قرآن محبت میں سنیا جے اللہ رب العزت الہ العالمین دا قرآن بڑے پیار نل نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اصحاب نو بیان کر رہا ہے آواز ہوں دیئے انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا حکم سنیا تھے عمل کر لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اصدقو اذا حدثتم جدو گل کرنی ہے تے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا او مانے ٹبے دیو باسیو جھوٹ نہیں بولنا نبی پاک دی دعوت دی ابتدا کی ہے ساقی کوثر دا پیغام لے کے جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کیوں نہیں بولنا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے اللہ دی بولو تے صحیح آؤ ذرا میں بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں ساڈا رب بھی سچا ہے بولو رب ساڈا سچا ہے میں نہیں کہندا قرآن کہہ رہا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا
حدیثا لوگوں کون ہے جڑا اللہ تو بڑھ کے سچی بات کرے کون ہے جڑا اللہ تو بڑھ کے سچ بولے اللہ تو بڑھ کے کسی دی سچی بات نہیں ہو سکتی اللہ دے تمام انبیاء بھی سچے نے اور ذرا قرآن سنیا جے قرآن کی کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ بھی سچا ہے اللہ دے نبی بھی سچے نے تے نبیوں تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تے سچے لوگاں دا مقام ہے ذرا پیار نال قرآن نو سنیا جے محبت نال سنیا جے میرا دل کردا ہے قرآن کثرت نال پڑھیا جائے کیوں جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ رب العزت دے نیک بندیاں تے قرآن اثر کردہ ہے اللہ اکبر اور ذرا قرآن محبت نال سنیا جے اللہ آپ بھی سچا ہے اللہ دے انبیاء بھی سچے نے نبی ابراہیم اسلام دا ذکر قرآن کر رہا ہے قرآن بڑی پیار نال سنیا جے قرآن کہندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ لگدا قرآن سنن دا شوق نہیں ہے جی قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ذرا پھر کہو قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے ہویا نازل کملی والے تے جڑا سب نبیاں چو نرالا ہے اللہ اکبر جبریل قرآن لاندے رہے غاراں چ پڑھاندے رہے جبریل قرآن لاندے رہے غاراں چ پڑھاندے رہے میں پڑھیا نہیں کہا پیغمبر میں پڑھیا نہیں کہا پیغمبر رب آ کے پڑھایا جانا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا نبی ادریس علیہ السلام دا تذکرہ قرآن کر رہا ہے قاری قرآن تشریف فرمانے نہ کلو پوچھے آجے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا نبی یوسف علیہ السلام دا تذکرہ قرآن کر رہا ہے یوسف ایوہ الصدیق اللہ بھی سچا ہے اللہ دے سارے نبی بھی تے آؤ ذرا بائیاں پارا قرآن کی کہہ رہے ہیں ان المصدقین والمصدقات اللہ رب العزت دا قرآن کی کہہ رہے ہیں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں حضرات آخری بات کرا اپنی گفتگو نو ختم کرا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ کر رہا ہے نبی پاک دے صاحب دا تذکرہ کر رہا ہے واریاں آئیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیا قرآن کی کہہ رہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لوگوں ذرا پیار دنال سنے آجے او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. دنیا کے اندر آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک انسان آتے رہیں گے، لیکن آؤ جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل تو انبیاء علیہ السلام پہ وحی لے کے آتا رہا، کیا تو نے کبھی زندگی میں جب تک تیری ڈیوٹی یہ ختم نہیں ہو گئی، کیا تو نے کبھی اس حسین کی طرح دیکھا ہے کہ جسے لوگ در یتیم کہتے ہیں؟ کیا تو نے اس مکے کے باسی کی طرح دیکھا ہے کہ جس نے خود اپنی زندگی فاقوں پہ بسر کر کے لیکن دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا؟ پیغمبر آخر الزمان آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا تذکرہ صرف فرش پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ کائنات کے سردار نبی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ہم صرف آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ آپ کی ذات اور آپ کی بات سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ ہم اتنی محبت اپنے والدین سے نہیں کرتے، ہم اتنا پیار کائنات کی کسی ہستی سے نہیں کرتے، ہم اتنا احترام کائنات کی کسی بستی کا نہیں کرتے جتنا احترام ہم امام کائنات کی بستی کا کرتے ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے نزدیک امام کائنات کا جس طرح مقام انبیاء میں سب سے افضل ہے، آپ کی بات تمام باتوں سے زیادہ افضل ہے، آپ کا پسینہ تمام پسینوں سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح آپ کا مدینہ بھی تمام شہروں سے بڑھ کر ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد اسامہ مدنی صاحب، جو لخت جگر تھے حافظ محمد حسین مدنی صاحب، آفکاموں کی